بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 25ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 25ویں پارے کا آغاز ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے: الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ 24ویں پارے کے آخر میں آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا: من عمل صالحا فلنفسه، جس آدمی نے بھی نیک اعمال کیے اس نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے کیے۔ ومن اساء فعلیہا، جس نے برائیاں کی اور بدعمالیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کی اس کا وبال بھی اسی کو پہنچے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب وہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے اللہ کی صفت عدل کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ایسے عادل ہیں، ایسا انصاف فرمائیں گے کہ اپنے کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ جو بندہ جہنم میں جائے گا یا سزا پائے گا وہ اپنے ہی اعمال کی پاداش میں ہوگا، اس کے اپنے ہی اعمال کا وبال ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا عدل کب ظاہر ہوگا اس کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جو 25ویں پارے کے شروع میں بیان، اور قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الیہ یرد علم الساعۃ، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ وہی ذات پورا عدل کر سکتی ہے جو ہر قسم کے احوال سے باخبر ہو، وہ سارے حالات سے کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو۔ جہاں کہیں ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے وہاں اصل حقیقت مخفی رہ جاتی ہے، جہاں اصل حقیقت کا علم ہو وہاں ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی شان علم یہ ہے، اس کا علم اتنا کامل، اتنا مکمل اور محیط ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ اس لیے وہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حقیقت کے مطابق فرمائیں گے، وہ اپنے علم کے مطابق فرمائیں گے۔ اس لیے 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان علم کا بیان ہے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم، جس پھول سے، اس کی کلی سے جو پھول کھلتا ہے، یا جس بھی پھول کے شگوفے سے کوئی پھل نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں درختوں کا اندازہ کیجئے، ایک درخت و ٹہنی پہ لگنے والے پھولوں کا، جہاں کہیں کوئی پھول کی کلی چٹکتی ہے اور کوئی شگوفہ کھلتا ہے، اس سے نکلنے والا پھل اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ جب کوئی امید کی حالت میں ہوتی ہے یا جب اس کی وضع حمل ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، عام پیدائش کی صورت میں ہو یا انڈوں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو ایک انڈے کے اندر بننے والے چوزے کے نقش و نگار کو بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان علم کتنی بڑی ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ قیامت کے دن پکارے گا: این الشرکاء، مشرکو لاؤ اپنے معبودوں کو میرے سامنے جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے۔
جب وہ میرے ساتھ شریک تھے تو آج میدان قیامت میں ان کو بھی تو ساتھ ہونا چاہیے. یہ میدان قیامت کا مالک میں ہوں اور تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ان بتوں کو. لاؤ جن جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے آج میرے سامنے لاؤ. قالوا آذناک ما منا من شہید. یا اللہ وہ ایسی بدحواسی میں ہوں گے، مشرک کہیں گے ہمارا کوئی آج گواہ، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی آپ کی ذات جس کو ہم شریک ٹھہراتے سب غائب، کوئی نظر نہیں آ رہا، کیسے ہو سکتا؟ اس لیے میرے بھائیو، جس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا، اپنے تعلق کو ابدیت والا رشتہ، بس اس کا کام بن گیا. جو ادھر ادھر بھٹکتا رہا وہ بدحواس ہو جائے گا، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ. اور سب غائب، ان کی نظروں کے سامنے کوئی نہیں ہوگا جن کو وہ پکارا کرتے تھے، کوئی نہیں ہوگا. نہ کوئی پیغمبر سامنے ہوگا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، نہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا جس کے سامنے ماتھا ٹیکا کر سجدے کیا، کوئی نہیں ہوگا. نہ بت، نہ سورج، نہ چاند، کوئی مدد نہیں کر سکے گا. اس دن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال کے سامنے ہر ایک کا پتا پانی ہو، ہر ایک کا. سارے لوگ آخر میں آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. آپ اس سفارش کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع. سارے نبی بھی معذرت کر لیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے، آپ کو معلوم ہے میں نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی. آپ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ آپ حساب شروع کیجئے، نہیں، آپ سجدے میں گر جائیں، وہ عبادت کریں گے، وہ تسبیحات اللہ کی پڑھیں گے جو آج تک ویسی حمد اور تسبیح کسی نے نہ پڑھی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان معبودیت، شان الہیہ. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اس دن تو ان کو پتہ چل جائے گا آج کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں. ہم بھٹکتے رہے، ہم ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے رہے، کاش ہم توحید کا راستہ اختیار کرتے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، توکل اور یقین ہمارے دل میں کامل ہوتے. سورہ حامیم السجدہ میں جس کا آغاز پچھلے پارے سے ہو رہا ہے، جو 25ویں پارے کے شروع میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا وعدہ فرمایا. میں کہتا ہوں یہ آیت جو قرآن پاک میں ہے، اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر انصاف ہو، خاص طور پہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے نہیں، مغربی دنیا جدید ترقی یافتہ، اگر ان کے دلوں میں اخلاص اور ان کی کھیتی، ان کی دل کی زمین میں ذرا سی بھی زرخیزی موجود، قرآن کی یہ آیت بھی ان کی ہدایت کے لیے کافی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہم ان لوگوں کو آفاق عالم میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، ان کے اپنے جسموں میں بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ بات کھل کر سامنے آئے گی جو بات میرے اللہ نے فرمائی وہ سچ اور برحق ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دی. یہ جس وقت اعلان فرمایا گیا اور قرآن پاک اترا، آپ جانتے ہیں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اس زمانے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ستاروں پر بھی، ستاروں کی فلکیات کا علم بھی ہوگا اور کچھ لوگ چاند پر بھی پہنچے. خبر ہی نہیں تھی کہ اس سمندر کی گہرائیوں میں گھس کر اندر کی ساری چیزوں سے انسان باخبر ہو جائے گا. کسی کو کیا خبر یہ ایجادات، یہ کام ہوں گے، تلواروں سے اور برچھوں اور نیزوں سے جنگ ہوتی. کیا پتا تھا ایسا اسلحہ آ جائے، ایسی جدید. کیا اس وقت کسی کے وہم و گمان میں کہ یہ بات تھی کہ انسان ایسے آلات ایجاد کرے گا، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا بیٹھا ہوا بات بھی کرے گا، دیکھ بھی رہا ہوگا. آج ہو رہا نہیں ہو رہا، سارا کچھ ہو رہا. ایسے ذرائع مواصلہ، نیٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے، کیسی ایجادات کیسے کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل دیا، عقل استعمال کرنے کی طاقت دی، صحیح راستہ سجایا اور وہ مادے سے ان فوائد کو نکال کر لوگوں کے سامنے لایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی عطا اور اس کے علم عطا فرمانے اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، ایک محلے کی طرح ساری دنیا ہو گئی.
اس وقت جو اونٹوں پہ سفر کرنے والے، تصور تھا کہ انسان پوری دنیا کے گرد چکر کاٹتا ہے، کہاں یہ باتیں تھی؟ لیکن آج ساری چیزیں ہو رہی، نہ معلوم کیسے کیسے انکشافات ہوں، ہم ان کے اندر اپنے جسموں میں بھی دیکھو اللہ کے نظام کیسے، دل کا نظام کیسے ہے، کیسے خون کا یہ وریدی اور شریانی نظام ہے، کیسے گردے کا فلٹر کا نظام اللہ نے، کیسے دماغ کا نظام، کیسے اللہ سبحانہ انہضام کا نظام بنایا، کیسی آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندر کیسے کیسے عدسے لگائے، کیسے سیل رکھے جو چارج ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے دیکھتا ہے آدمی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدائش کے مراحل کو دیکھ، کہاں تصور تھا یہ ساری چیزیں کھل کر. یہ جو وعدہ فرمایا تھا اللہ ان وعدوں کے مطابق آج انسان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں. لیکن عقل والا انسان وہی ہے جو ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرے اور ان نشانیوں کو پیدا کرنے والی ذات پر ایمان لے آئے. کاش انسان اس کی عقل حاصل کرے. سورہ حامیم السجدہ کے بعد اگلی سورت جو 25ویں پارے میں پہلی سورت آتی ہے سورہ شورا ہے. اس سورت میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. یہ مکی سورت ہے. اس سورت کا آغاز حروف مقطعات حامیم عین سین قاف، اور پورے قرآن مجید میں آپ نظر دوڑائیں جہاں بھی حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ اپنے قرآن کی شان بیان کرتا ہے. لوگوں کو یہ دعوت دی، اے عقل والے انسانوں، تم سارے مل کر، سب پڑھے لکھے جنات کو بھی اکٹھا کر لو، سارے ایک دنیا کے ذہین لکھاری لکھنے والے مصنفین رائٹر اپنا اپنا دماغ لڑائیں. ہم نے تمہارے سامنے حروف مقطعات رکھ دیے، الف لام میم ہا میم یا یہی مادہ ہے. جب عمارت بنتی ہے اس کے بلاکس، یہ بنیادی، اس سے عمارت کھڑی ہوتی. قرآن انہی حروف سے بنا، ہم نے حروف دے دیے، ذرا اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، ایک آیت. اس لیے اللہ قرآن کی شان بیان فرماتا ہے کہ کوئی بھی بندہ، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بیان فرمائی، پھر اپنے دلائل قدرت کا بیان فرمایا. اللہ کی شان یہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت میں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بڑے اونچے مرتبے والی، بڑی عظمت والی وہ ذات ہے. فرمایا اللہ کی شان، اللہ کے فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. زمین والوں کے لیے الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے. سورہ شورا میں آیت نمبر 12 سے اللہ سبحانہ و تعالی نے چند آیات میں تمام شریعتوں کے اتفاق کو اور بنیادی احکام کو ذکر فرمایا. میں پہلے 2 لفظ ان آیات کی وضاحت کے لیے عرض کر دوں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دین اور دوسرا استعمال ہوتا ہے شریعت. دونوں کے مفہوم میں فرق. دین کا تعلق عقیدوں اور ایمان کے ساتھ، اور شریعت کا تعلق ظاہری احکام کے ساتھ. ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی خالق کل شیء، عالم الغیب، قیامت برحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فرشتے، یہ دین کہلاتا ہے. اور احکام پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، اس طرح اوقات کی پابندی کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارا شریعت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک جیسا بنایا. دین میں کوئی اختلاف، یعنی ایمان اور عقیدے میں کوئی اختلاف. ایسا نہیں کہ توحید کا درس خاص پیغمبروں کے لیے ہو، کسی جگہ اس درس کو، اس تعلیم کو معاف کر دیا گیا، ایسا نہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک. البتہ شریعتوں میں اختلاف تھا، فروعی احکامات میں، عملی احکامات میں اختلاف تھا. ان کے یہاں روزے کی کوئی اور تفصیل، قربانی کے کچھ اور طرح، کیا حج کسی اور طرح، ہمارے یہاں کو اور طرح. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مقرر فرمایا ہم اس کی اتباع، ہمارے لیے یہ شریعت کہلاتا. اب دیکھیے قرآن پاک، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا،
اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی، وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے، وہی دین ہے جو آپ سے پہلے اللہ نے تمام پیغمبروں کو وحی کیا۔ فرمایا ہم نے اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی، عیسیٰ کو بھی، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک، ان اقیم الدین، کہ تم سارے کے سارے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، دین کے معاملے میں کوئی آپس میں تفریقہ اختیار نہ کرو، دین سب کا ایک۔ آگے اسی آیت میں فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کا برگزیدہ بننے کے، مقبول بندہ بننے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے کسی کو اپنی طرف خود جذب فرما لے، کھینچ لیں اپنی طرف۔ اللہ یجتبی، اللہ ہی منتخب فرماتے ہیں جس کو چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے حضرت عمر کو اپنی طرف کھینچ لیا، اس کو کہتے ہیں جذب، یہ یجتبی الیہ من یشاء۔ لیکن یہ تو اللہ کی مرضی پر، جس کو چاہے کھینچے، جس کو چاہے نہ۔ لیکن دوسری چیز وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کی طرف رجوع اختیار کرے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جو بھی بندہ اللہ کے سامنے جھکے، انابت اختیار کرے، اللہ سے لو لگانا چاہے، معاملہ صاف کرنا چاہے، توبہ کر کے صحیح بندہ بننا چاہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس کو اپنا مقبول بنا لے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ ہم پر اللہ نظر انتخاب اجتباء ڈالے تو پھر ہم اللہ کے مقبول، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم وہ کام کریں جو ہمارے اختیار میں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ کھولے یا نہ کھولے اپنا در، تو اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے۔ ہم اپنا کام کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کرتے رہیں، بس یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا راستہ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ جو ہم نے تمام انبیاء کو دین عطا فرمایا، آپ کو بھی وہی دیا، آپ اسی دین کی دعوت دیجئے، اور جس طرح آپ کو حکم فرمایا آپ اس پر استقامت اختیار کیجئے، مضبوطی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کافروں اور مخالفوں کی خواہشات نفس کی اتباع نہ کیجیے۔ وقل، آپ یہ فرمائیے، آمنت، میں تو ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری، وامرت ان اعدل بینکم، مجھے تو اللہ نے اس بات کا حکم فرمایا میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ جب قیامت کے دن جمع کریں گے اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، حق اور باطل کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی فرما دیں، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رزق کا بیان فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں کے معاملات کو بڑی باریکی سے دیکھتے، بہت باریکی سے، جس کو جتنا چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، اور وہ بڑے طاقتور، بڑے غلبے والے، جس کو چاہے رزق عطا فرمائے، جتنا چاہے عطا فرمائے۔ یہ آیت ایسی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 19۔ حضرات بزرگان دین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ نماز فجر کے بعد اس کا 70 مرتبہ ورد کرے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت مجرب۔ حضرت حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جو آدمی روزگار کے حوالے سے پریشان ہو، اس آیت کا ورد کر۔ مجھ سے بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا، میں نے بتلایا، قرآن کی برکت ہے، میرے بتلانے کی نہیں، قرآن کی برکت۔ اتنی جاب ان کے سامنے آئی، پھر مجھ سے مشورہ کرنا ہے کون سی اختیار کرو، کون سی اختیار کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اس آیت کا ورد کر، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا مجھے وہاں پھل ملے، ہم اس کی کھیتی کو بہت بڑھائیں گے۔ کتنا بڑھائیں گے؟
آج کوئی آم کا پودا پھلدار ہو جائے اور کسی سیزن میں بھی ہم پھل نہ توڑیں اور لگتے رہیں، وہ پھل محفوظ ہوتے رہیں، رسیلے ہوتے رہیں. میں ایک تصوراتی ایک پودا پیش کر رہا ہوں، اور پھل لگتے رہیں، کبھی نہ خراب ہو نہ ٹوٹیں، اور رسیلے اور مزیدار ہوتے رہیں، اور قیامت تک وہ پھلتا رہے اور پھولتا رہے. کتنا بڑا درخت ہو جائے، کتنا پھل ہو جائے. فرمایا جس بندے نے یہ چاہا ہم آخرت میں اپنے لگائے ہوئے پودوں یعنی اعمال کا ثمرہ حاصل کرے، ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا ہی اس میں چاہتا ہے میری یہ اچھی ہو جائے، آخرت کا کوئی نہیں، وہ پرواہ نہیں، تو نؤتیہ منہا، ہم اس کو دنیا دے دیں گے، ساری نہیں دیں گے، منہا اس میں سے کچھ دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، طالب دنیا کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مومن آدمی ایسا نہیں کر سکتا. مومن تو دنیا کو ذریعہ آخرت بناتا، وہ جتنی بھی دنیا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے اللہ اس کو میرے لیے آخرت کا پل بنا دی، جتنا بھی عطا فرمایا یہ آخرت کی سواری بن جائے. اسی لیے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کی بندگی پوجا کرنے والے کی بڑی مذمت فرمائی. تعیس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ پوجا کرنے والا، یعنی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا نعم المال الصالح لرجل صالح، بندہ مومن اور بندہ نیک ہو جائے اس کی مٹھی میں جو بھی مال آئے گا وہ بڑا اچھا مال بن. اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار انسان کی مٹھی میں آنے والا مال وہ پتہ نہیں اس کے کتنے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. اور فاسق اور فاجر اور خواہشات نفس کے بندے کے پاس جو مال آیا وہ مال اس کے دل کی میل کا اور زیادہ اضافہ بنے، وہ اور خواہشات نفس میں خرچ کر کے دور ہو جائے گا. اس لیے وہ مال اس کے لیے رحمت نہیں، مال تو اللہ کے نیک بندے کے لیے. پتہ یہ چلا پورے قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے بندہ نیک ہو جائے، پہلے اپنے دل کا قبلہ در مال کو خرچ کرنا جانتا ہو، پھر جتنا بھی مال کما لے اس کے لیے مضر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا. فرمایا ایک بکری موسم بہار میں گھاس چرتی ہے، وہ گھاس اس نے چرا، تھوڑا سا چرا، دھوپ میں لیٹ گئی، جگالی کرنے لگی، اس نے مینگنیاں کی، پھر گھاس چرا، پھر اس نے جگالی کی. دوسرا وہ بکری صحت مند ہوتی رہتی، دودھ دیتی. ایک بکری نے بے تحاشا کھایا، ہیضہ ہو گیا، مر گئی اسی سے. فرمایا دیکھو گھاس ایک ہی ہے، بکریاں دو قسم کی. ایک بکری نے کھایا، ہضم کیا، اس کو اس نے پھر دوسرا کھایا، ہضم کیا، صحیح انداز سے چلی، وہی گھاس اس کی صحت کا ذریعہ بن گیا. لیکن وہی گھاس بے تکا کھانے والی بکری کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن. دنیا اور پیسے بس یاد رکھیے اگر صحیح طریقے سے آئے، صحیح طریقے سے گئے، یہ بربادی نہیں، یہ قرب کا ذریعہ بنے. اور اگر غلط طریقے سے آئے اور استعمال بھی اس کا مصرف بھی غلط ہو گیا تو یہی اس کے ڈبونے کا ذریعہ بن جائے، یہی چیز اس کے ڈبونے کا ذریعہ بن جائے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ کی شان. فرمایا وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے جو تم وہ کام کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے فضل میں، عنایات میں اضافہ کرتا رہتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے بڑا سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے ہر بندے کے لیے رزق کو وسیع فرما دیں، ہر ایک کے پاس سونا، ہر ایک کے پاس چاندی، کہیں تنگی نہ آئے، کہیں بیماری نہ آئے. یاد رکھیے جب میں رزق کا لفظ بولوں تو صرف پیسہ ذہن میں نہ آئے، رزق سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں جن میں صحت بھی شامل، جس میں آنکھیں، جس میں اندر کا نظام، باہر کا نظام، جس میں اولاد، ہر چیز جو ہم عطائے ربانی سے استعمال کرتے ہیں وہ رزق کہلاتی ہے.
فرماتے ہیں اگر ہم اس کے رزق میں اضافہ کر دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم بالکل کھلا کر دیں یہ تو سارے زمین میں فسادی بن جائے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، جتنا اللہ چاہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. سبحان اللہ. انہ بعبادی خبیر بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کے معاملات سے باخبر بھی ہیں اور بہت باریکی سے دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا ہماری مثال دیکھو بارش. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، بندے مایوس ہو جاتے، تنگ آ جاتے، پتہ نہیں اب گرمی ختم ہوگی کہ نہیں، بارش آئے گی کہ نہیں آئے، مایوسی کی کہ اللہ اپنی رحمت سے ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور ان کی مایوسی کی کیفیت کو دور کر کے رحمت کی بارش برسا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سارے جہاں کے ولی کار ساز اور وہی قابل تعریف ذات ہے. بارش سے سمجھو، دیکھو اگر یہ بارش مسلسل زمین پر برستی رہے تو کیا حالات ہو، آدمی کا معاش ٹھپ، سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے اور یہی اس کے لیے زحمت بن جائے. لیکن اللہ اپنی رحمت سے اور جہاں چاہتے ہیں بڑے محفوظ انداز سے، بہترین انداز سے بارشوں کو برساتا. زیادہ اللہ پہاڑوں میں فریزر لگانے بڑے بڑے، وہاں پانی سیو ہو جاتا ہے، پگھل پگھل کے پھر آتا رہتا ہے پوری زمین کی سونتوں میں اور مختلف جگہوں پہ نہروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے اللہ پانی کو، اور اتنی بلندی پہ فریزر لگائے جہاں آلودگی کا کسی قسم کے بھی کچرا شامل ہونے کا کوئی امکان نہیں. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ ذخیرے بنا دو. یہ جتنے بھی گلیشیئر ہیں اور برفانی علاقے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے ذخیرے بنا دی. لیکن اگر یہی بارش مسلسل برسے، اور آپ اپنے کراچی کی مثال لے لو، ہمارا باہر نکلنا میں مسجد میں آنا میں ایک بارش ہوتی ہے تو میں جوتے اتار کے یہاں مسجد میں پہنچتا ہوں، اتنا پانی ہوتا ہے ہماری گلی میں. تو اگر مسلسل بارشیں کیا حال ہو جائے. اسی طرح فرمایا اگر ہم رزق کے دروازے کھول دیں، اس بکری کی طرح جو کھا کھا کے ہیضے کا شکار ہوگی، مر گئی، یہ انسان بھی فسادی ہوتا، اس لیے کہ گندم کا فساد ظاہر ہوتا. بھوکا آدمی ہو اور بھوکا پیٹ ہو، پھر وہ فتنے اور فساد نہیں سوچتا جو پیٹ بھرا ہوا انسان سوچتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق دونوں راستوں سے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی بھوک اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے. آگے چل کر سورہ شورا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کے حوالے سے ایک بڑا اعلان بھی فرمایا اور اپنے خاص بندوں اور پسندیدہ بندوں کی صفات ذکر فرمائی. فما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دنیا میں دے دیا جائے، متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، یہ یہی رہ جانے والا. وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہترین ہے. وابقى للذی، اور ہمیشہ رہنے والا ہے. دیکھو جو سامان ہم چھوڑ کے آ جائیں وہ اس سامان سے وہ لطف نہیں آتا، جو ساتھ رہے ہمیشہ وہی انسان کی فائدے کی چیز ہوتی. جو چھوڑ، تو یہ دنیا میں جو ہم نے یہاں چھوڑ کر چلے، یہ جائیداد، یہ مکانات، یہ باغ، یہ سارے یہاں رہ جانے. اس لیے جو ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا وہ بہت زیادہ بہترین ہے. فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ بڑی بہترین چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، ہر معاملے میں نظر ان کی اللہ پر اٹھتی ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم، پہلا وصف یہ بیان فرمایا جو ایمان لائے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے. اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اسباب کو چھوڑ دے. اللہ پر بھروسے اور توکل کا مطلب یہ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، ثمرہ اللہ پر چھوڑ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب حفاظت ہوگی. یہ مطلب ہے اونٹ کھلا چھوڑ دو اور اللہ کی تقدیر کو آزماؤ کہ وہ حفاظت کرے گا. یہ جہالت اور حماقت کی، اس کو توکل نہیں کہتے. ایک آدمی بیمار ہوا، دوا نہیں لیتا اور آزماتا ہے کہ جی اللہ مجھے شفا دیں گے، علاج نہیں کرتا، تو یہ توکل کا مفہوم سمجھا ہی نہیں.
علاج اپنی طرف سے تدبیر کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کہ اے اللہ شفا آپ نے عطا فرما. یہی کاروبار میں کچھ آتا ہے کہ مجھے بہت میرا وسعت رزق ہو جائے، نہ وہ کھیتی کرتا، نہ مزدوری کرتا، نہ کاروبار کرتا، نہ تجارت اختیار کرتا، اور امیدیں باندھے ہوئے. یہ صحیح سوچ نہیں. صحیح یہ کہ اسباب اختیار کر کے اس کا ثمرہ اللہ سے طلب کرے، یہ توکل کہلاتا ہے. اور ان کی تیسری صفت یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والفواحش، اور خاص طور پہ ان میں سے بے حیائی کے کاموں سے بچاتے ہیں جن کا تعلق فواحش عریانی کے ساتھ، یہ زبان کے اعتبار سے، نظروں کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے اپنے ہر معاملے میں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے اور بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے اپنی حفاظت کرتے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ معاف کر دے. یہ نہیں فرمایا کہ غصہ آتا ہی نہیں، کہیں نہیں فرمایا قرآن میں ان کو غصہ ہی نہیں آتا. ایک جگہ دوسرے مقام پہ فرمایا والقاظمین الغیظ، جو غصے کو دبانے والے، وہاں بھی نہیں فرمایا ان کو غصہ ہی نہیں آتا. اس لیے کہ غصہ بالکل نہ آنا یہ کوئی کمال کی چیز ہے. غصہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا اور فطری چیز ظاہر ہوگی، اور غصہ آنے والی چیز پہ غصہ آنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس آدمی کو غصہ دلایا جائے اور وہ غصے والی پھر بھی غصہ نہ آئے تو وہ تو گدھے کی طرح ہو، اس کو غصہ ہی نہیں آتا. غصہ جس چیز پہ آنا چاہیے وہ انسان کی فطری چیز آئے گا غصہ ہر ایسی حرکت پر. لیکن کمال یہ ہے کہ اس کو دبا دیتا، معاف کر دیتا. اصل یہ چیز ہے کر فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے یہ معاف کر دیتے. اور اگلا وصیہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ہر حکم کو قبول کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں. اسی نام سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا. اسلام کا نظام نظام شورائیت ہے، مشورے کا نظام. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں پہلے کہ مغربی اور اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے. اسلامی جمہوریت نے عقل والوں سے مشورہ کیا اور مغربی جمہوریت سے ہر قسم کے بندے سے مشورہ، بے وقوف سے عقل مند سے، اور بے وقوف دنیا میں زیادہ، لہذا جو کہہ دے اس کے مطابق اسی کو وزیر بنا دو، اسی کو امیر مقرر کر. یہ اسلام کا نظام ہے. اسلام میں جمہوریت یہ ہے اہل عقل اور اہل بصیرت سے مشورہ کرو. یہاں مشورہ یہ ہے کہ علماء سے، عقلاء سے، اصحاب بصیرت سے مشورہ، وہ جو رائے دیں اس کو اختیار کرو. اور اگر گنتی پہ آ جائیں تو گنتی ہمیشہ جاہلوں کی زیادہ نکلے گی اور بے وقوف اور نادانوں کی زیادہ. تو جو نظام گنتی کے نتیجے میں وجود آئے گا اس کا ہم کڑوا پھل کھاتے رہیں اور کھا رہے اور قیامت تک کھاتے رہیں گے. اس لیے اسلام کا نظام شرعیت دوسرا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے. دفاع کرنا، زیادتی سے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، یہ بھی کمال کا وصف. اور اگر کہیں بدلہ لینے کا موقع آ جائے تو برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کے ساتھ دیتے ہیں، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے. اور لیکن جو معاف کر دے اور صلح والا معاملہ اختیار کرے اس کا اجر اللہ کے ذمے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے. اور فرمایا جو انسان صبر اختیار کرے اور معافی معاملہ اختیار کرے یہ بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں. سورہ شورا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی شان ملکیت اور مالکیت کا بیان. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ بات یاد رہے، اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کی. اور ہمیں اللہ نے اپنی صفت مالکیت میں سے، زمین کے مالک اللہ ہیں، ہمیں کہا تم بھی اتنے ٹکڑے کے مالک ہو جاؤ، ہمیں عطا فرما دی اپنی رحمت سے. لیکن جب سارے ان ملکیتوں سے فائدہ اٹھا کر چلے جائیں گے اللہ ہی اس کے وارث ہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وارث وہی ہوتا ہے
بعد میں کوئی لینے والا نہ اکیلا بچے، وہ اکیلا اللہ کی ذات ہے، نہ کوئی پراپرٹی کا مطالبہ کرنے والا، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ گاڑیوں کا، سب یہاں ہوگی اور اس کا مالک اور میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ سب سے بہترین وارثوں میں سے کہ اس کی وراثت میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ سورہ شورا کے بعد اگلی سورت سورہ زخرف ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 89 آیات 89 اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حامیم کے ساتھ۔ یہ چند صورتیں جو 25ویں اور 26ویں پارے میں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم سبع کا 7 صورتیں، یہ قرآن پاک کی زینت ہے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت فرمایا یہ 7 صورتوں۔ اس کا آغاز بھی قرآن کی شان کے ساتھ ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واضح کتاب ہے، ہم اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی زبان میں اتارا تاکہ تم قرآن کو اور زبان عربی ہی ایک ایسی زبان تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھ سکتی تھی۔ یہ زبان قیامت تک کے لیے محفوظ، سب سے آسان، سب سے مزیدار اور تغیر اور تبدل سے، ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ زبان ہے۔ یہ جو زبان قرآن کے زمانے میں اتری تھی، آج بھی عرب میں وہی زبان استعمال ہو۔ وہاں کی جو لغت عامیہ ہے جو عام بازاروں میں بولے جاتی ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہر چیز میں آ جاتی، لیکن جو وہاں کے خطبات میں، کتابوں میں، تحریرات، یہ وہی زبان ہے جو قرآن پاک۔ اور آج بھی عربی زبان میں سب سے فصیح انسان اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کی عربی قرآن پاک کے ساتھ جتنی زیادہ ملتی ہو، قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے مستفاد ہو۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مکی صورتوں کی طرح اپنے دلائل قدرت کو، قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت خلق ہے، آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا اور اسی نے زمین کو بچھونا بنایا، سبحانہ۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ، اللہ نے راستے بنائے۔ اب حیران ہوں گے، پہاڑوں میں خاص طور پہ دیکھ لیجئے، پہاڑی علاقوں میں بندہ اگر ویسے طائرانہ نظر ڈالے میں کیسے پہنچوں گا وہاں تک، اس علاقے تک، لیکن پہنچ جاتے نہیں، بل کھاتی ہوئی سڑکوں میں پہنچتا جہاں بھی پہنچ، کوئی جگہ ایسی نہیں جو انسان کی دسترس سے باہر نہیں اور وہاں بندے نہ پہنچے۔ اللہ نے خشکیوں میں بھی ہر جگہ راستے رکھے، سمندروں میں بھی رکھے، صحراؤں میں بھی رکھے، اور بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ راستے بنانے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ والذی نزل من السماء ماء، اللہ اپنے اندازے سے پانی اتارتے ہیں، اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک تخرجون، تم بھی اسی طرح نکالے جاؤ، مردہ ہو کر مل جاؤ گے۔ اگر ہم یہاں زمین کو کھودیں، یہاں کہیں باہر سے، کہیں ہمیں اندر سے نہ بیج نظر آئے کوئی پودوں کے، لیکن بارش برستی ہے تو یہ گھاس ہی گائی کہاں سے نکل آئے۔ اسی طرح مٹی میں گل سڑ جائیں گے انسان، کھودیں تو کوئی ذرہ نظر نہ آئے، لیکن جب اللہ کے حکم کی بارش برسے گی، اسی طرح کذالک تخرجون، ایک ہی لفظ میں یہ مثال جو بارش کی ذکر فرمائی، اس میں اصل میں قیامت کا عقیدہ بتلا دیا۔ تم بارش کی مثال سے سمجھ لو، تمہیں بھی اللہ اسی طرح زمین سے اگا کر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ واللہ جس نے ساری چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، جہاز بنائے تمہارے لیے، کشتیاں جو سمندر میں چلنے والے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، تم ان پہ سواریاں کرتے ہو۔ اللہ لتستووا علی ظہور ثم تذکروا نعمت، تم جب جانوروں کی پیٹھوں پر بیٹھتے ہو اپنے رب کا انعام یاد کرو۔ وہ جانوروں والی کیفیت، اب گاڑیاں اللہ نے عطا فرما، جب گاڑیوں کی گود میں بیٹھ، جانوروں کی تو پشت میں بیٹھتے ہیں، گاڑیوں کی یہاں اللہ نے ہمیں یہ پنگوڑے کی شکل میں عطا فرما دی۔ جب تم بیٹھو اور تم اس وقت یہ کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے یہ ہمارے لیے مسخر کر دی، گھوڑا ہمارے لیے مسخر، اونٹ مسخر۔ اللہ نہ حکم دیتے
اور مچھر قابو نہیں آتا انسان سے، ناک میں ساری رات دم کر دیتا، اتنا بڑا جانور جو قابو میں اللہ کے حکم، اس کی تسخیر کی شان ہے، اس نے کہا مسخر ہو جاؤ، یہ مسخر ہو۔ اسی طرح یہ بڑی بڑی گاڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے چاہیے، جو لوہا یہ اللہ نے مسخر کیا نا، لوہا اگر کہتے میں نہ پگھلوں نہ کبھی مڑوں تو انسان گاڑی کچھ بھی ایک پیچ ایک میخ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ساری چیزوں کو مسخر کر، لوہا مسخر کر دیا، آگ مسخر کر دی پگھلا دیتی، اور انسان کو اللہ نے عقل دے بناؤ اس طرح سے، زمین مسخر کر دی، نکالو اس سے پیٹرول گاڑی میں ڈالو۔ یہ کون سی چیز چلا رہی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی، زمین سے اللہ آگ کو نکالتا، آگ، یہ پیٹرول بھی آگ ہے، یاد رکھنا، اس کو عربی میں محروق کہا جاتا ہے۔ آپ نے عربوں میں دیکھا ہوگا وہاں جتنے بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں محروقات لکھا ہوتا ہے، محروق یعنی اس کو آگ لگائی جاتی، یہ جلتا ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے، اگر یہ نہ جلے تو گاڑی نہیں چل سکتی، اس کے جلنے سے یہ کام۔ دیکھو جی پیٹرول ہماری آج کی زندگی میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نشانی بنایا، انسان یہ اگر فیصلہ کر لے ہم باقی تو اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کریں گے لیکن لوہا نہیں استعمال کرنا، کیوں جی کوئی کرتا ہے جی ارادہ؟ کوئی نہیں کرے گا، لوہا نہ استعمال کریں، ہم ایک گلاس پانی کا نہیں پی سکتے، ایک گھونٹ نہیں پی سکتے، روٹی نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ بھی، کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، سب چیز جوتے کپڑے لقمہ پانی سب ختم ہو جائے گا۔ یہ لوہے کی وساطت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لوہا استعمال ہوا پانی نکلا، لوہا استعمال ہوا گندم پیسی، لوہا استعمال ہوا روٹی پکی، لوہا استعمال ہوا تو یہ لباس ہمارے لیے بنا۔ اگر یہ نہ ہو ایک انعام کو دیکھو، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جب گھوڑوں کی اور اونٹوں کی یا اپنی گاڑیوں کی پشت پہ سوار ہو جاؤ، اسٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑو، استویتم علیہ، سیدھے ہو کر جب بیٹھ جاؤ اس کی تنابیں ہاتھ میں پکڑ لو، تقولوا، پھر یوں کہا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ کاش اگلا جملہ بھی ہم اس وقت جب پڑھتے ہیں تو ساتھ مفہوم بھی سوچ لیا کریں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آج تو ہم کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی حیدرآباد جا رہا ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہمیں جانا لوٹ کر اللہ کی طرف۔ آج تو منزل کی طرف لوٹ رہے ہیں، کوئی گھر کی طرف لوٹ رہا ہے، آفس سے گھر کی طرف، کاروبار کی جگہ سے گھر کی طرف، اسی طرح ہمیں دنیا کا سفر ختم کر کے اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی، یہ یاد رکھیے، یہ ایک نظام جو شمسی بنایا، اس میں جس طرح یہ زمین اپنے مدار کے گرد حرکت کر رہی، اس کی دو حرکتیں ہیں، ہر سیارے کی دو حرکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کبھی انشاءاللہ تفصیل اس پہ عرض کریں۔ ہمارے بھی دو سفر ہیں، ایک سفر تو وہ ہے جو ہمارے اختیار میں ہے اور جو ہم سمجھ بھی رہے ہیں اتنے میل کٹ گئے، اب اتنا حیدرآباد اتنے کلومیٹر ہے۔ ایک سفر وہ ہے جس کے کلومیٹر گھنٹے جو منٹوں کی صورت میں اوپر کاؤنٹ ہو رہے ہیں اور وہ ختم ہو رہا، اس کو یہاں یاد دلایا، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اللہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین مکہ کے برے خصائل، ان کے شرکی عقائد کی مذمت اور اس کی اصلاح پر یہ فرمایا، یہ لوگ کیسے بد باطن ہیں، کیسی بری سوچ رکھنے والے، جب یہ یوں کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ان کو یہ چیز دی جاتی ہے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں مارے پریشانی، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ ان کی سوچ تلک اذن قسمۃ ضیزہ، اگر یہ واقعتاً اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے عزت کی چیز تھی، جب ہم نے ان کو عطا کی ان کے چہروں پہ کیوں سے سیاہی چھائی، ان کا یہ حال کیوں ہوا تھا، اور اگر یہ واقعتاً بری چیز تھی پھر رحمان کے ساتھ کیوں شریک ٹھہرایا، اس کا ہمیں جواب دیں۔ قرآن فرما رہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان کو اس بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو رحمان کے لیے انہوں نے بطور مثال بیان کی، تو ظل وجهه مسودا وهو قزیم، چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دل میں غصہ گھونٹ اندر ہی اندر ہول اٹھنے لگتا، اس کو قزیم کہتے ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کی صفت بیان کی، أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ،
یہ جو زیوروں میں پلنے والی بچی ہے، جب جھگڑے پہ اترتی ہے اپنی بات نہیں واضح کر سکتی، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بچپن سے ہی لڑکیوں کو زیور کا شوق، چھوٹی چھوٹی بچیاں، پونیاں، کانٹے، چوڑیاں، مہندیاں، آپ دیکھو ذرا گھروں میں پوتیوں کو لڑکیوں کو توجہ نہیں ہوتی جو لڑکیوں کی ہوتی بچے، یہ ان کی فطرت میں اللہ نے اومن ینشأ فی الحلیہ، یہ زیورات میں پرورش پانے والی جب جھگڑا کرتی ہے تو بات نہیں بتلاتا، واضح نہیں کر سکتی، لیکن جب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں سب سے زیادہ بات اسی کی مانی جاتی ہے، حالانکہ یہ اپنی مدعا، اپنا معافی ضمیر بتلا نہیں سکتی اصل حقیقت۔ لیکن آج دنیا دیکھو، کہیں عورت مرد کا کوئی جھگڑا ہو تو سب پارٹی کس کی ہے جی؟ سب اسی کے ساتھ دے رہی ہے، صحیح کہہ رہے۔ انصاف اور عقل اگر دیکھے تو آدمی ذرا اس کی حقیقت کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت کو بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی بڑے، جس طرح یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، یہ لفظ قرآن نے بار بار، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، دنیا اور پیسہ اور خوشحالی یہ کسی کسی کو راس آتی ہے، یہ مقابلے میں آئے اور یوں کہنے لگے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلیں گے، ہم تو ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور ہم تمہارے ان باتوں پہ کان دھرنے والے نہیں ہیں۔ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا، اللہ تعالیٰ فرما رہے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر ہم اس سے بھی زیادہ ہدایت والی چیز لائیں جس پر تمہارے والدین تھے، کیا پھر بھی تم اسی بات پہ اڑے رہو گے کہ ہم اپنے والدین کی بات مانیں گے؟ اس سے زیادہ ہدایت والی قرآن پاک، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکرا دو۔ قالوا، اب جب بات نہ بنی، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہتے ہاں اگر اس سے بہتر چیز ہم اختیار کر لیں، لیکن وہ کیا کہتے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تو تمہارے پیغام کا صاف انکار کرنے والے، کفر اختیار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فانتقمنا منہم، پھر جب ان پر ان کی مدت پوری ہوگی ہم نے جو ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو ذرا ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مشرکین مکہ صاحب یہ بھی کہتے تھے وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظیم، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ نے نبوت اور رسالت دینی تھی اور کتاب اتارنی تھی کسی مالدار آدمی کو دیتی، یہ کیا بھائی؟ یتیم، آپ کو پتہ نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے ہی وفات پا گئے، والدہ بچپن میں وفات پا، اور آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، غریب بھی تھے، تو قالوا، یوں کہنے لگے، یہ دو بستیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی، مکہ اور طائف، ان میں کوئی وڈیرا، کوئی کھاتا پیتا بندہ ہوتا، اس کو نبوت دیتے، اس کو رسول بناتے۔ دیکھو جی قرآن کے الفاظ، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ یوں کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن اتارا گیا ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے وڈیرے بندے پر، کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے؟ ہم نے تقسیم کا چارج ان کو دیا کہ یہ نبوت جس کو چاہیں دے دیں، ہم اپنے اختیار سے جس کو چاہتے ہیں نبی بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کیا انہوں نے اللہ کا برگزیدہ اور راندہ درگاہ ہونے کا معیار دنیا کی معیشت کو بنا لیا؟ سنو، ہم نے معیشت دنیاوی زندگی کی تقسیم کی ہے، یہ ہم نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی حاجات کو معلق کر دیا۔ امیر غریب کی لیبر کا محتاج، اس کی مزدوری کا محتاج، وہ نہ ہو کام ٹھپ ہو جائے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتلائیں، اگر یہ ماسیاں ہڑتال کر دیں، ہم نہیں آئیں گے اسکریفائی، کیا بنے گا ہمارے گھروں میں؟ کیوں جی کیا ہوگا؟ گھر میں کپ ڈھونڈتے پھریں گے چائے پینے کے لیے، کوئی صاف نہیں ملے، ہے نا جی؟ صرف ماسیاں اگر ہڑتال، یہ ایسے یہ خاکروب کہہ دیں ہم نہیں کچرا اٹھائیں، کوئی نہ آئے، کیا ہوگا جی؟
اللہ نے جس طرح غریب کو امیر کی دولت کا محتاج بنایا، اس دولت والے کو اس کی محنت کا محتاج بنایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے بغیر کام نہیں. اس لیے یہ فخر کی چیز نہیں، فخر کی چیز نہیں. آگے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے تو درجے کے اعتبار سے بعض کو بعض پر بلند کیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے اور اس بات کا خطرہ نہ ہوتا ساری دنیا کافر بن جائے گی، ہم معیشت میں اتنی فراخی دے دیتے کہ ان لوگوں کے گھروں کی دیواریں، اس کے دروازے، اس کی سیڑھیاں، بالا خانے، چھتیں سب سونے چاندی کی بنا دیتے. ہم چاہتے، ہم ہی مٹی کو پیدا کرنے والے، یہ گارے مٹی اور بلاک کے جو محلات کھڑے ہیں، ہم سونے چاندی کے بھی اتنی اینٹوں کی بقدر ہم سونے چاندی کی اینٹیں دے دیتے. لیکن اس سے یہ ہوتا سارے انسان سرکش ہو جاتے، سارے کفر پہ اتر آتے. ہم نے ایسا نہیں. دیکھو قرآن کے الفاظ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ سب انسانوں کے بارے میں اندیشہ نہ ہوتا، یہ ایک کفر کے راستے کو اختیار کر لیں گے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، ہم ان کافروں کے لیے بنا دیتے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھتیں، من فضہ، چاندیوں کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے تخت، ان کا فرنیچر، ان کا ساری چیزیں، بیڈ ساری چیزیں چاندی کی. وَزُخْرُفًا، بلکہ سونے کی بنا دیتے. اگر ہمیں خطرہ ان کی یہ چیزوں کو دیکھ کر یہ غریب لوگ سارے کفر کی طرف چلے جاتے، ہم بھی یہ اختیار کر لے دنیاوی زندگی کو. اس لیے اللہ نے رزق کے نظام کو، دولت کو تقسیم کر دیا، ایک دوسرے سے حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق کر دیا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں، لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان، نفع اٹھانے کا ساز و سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت کی زندگی یعنی جنت اور وہاں کا عیش صرف تقوی والوں کو ملے گا. ومن یعش عن ذکر الرحمن، کیسا بڑا اعلان اور بڑی سوچ والی بات. جو بندہ رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، نقیض لہو شیطانا، ہم ایک شیطان مستقل اس پر مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہر وقت شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، وہی اس کی رہنمائی، ہر وقت اس کے دل میں خیال آئے گا شیطانی، کام کرے گا شیطانی، مشورہ دے گا شیطانی، کوئی اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی. لیکن جب بندہ اللہ کے ذکر کی طرف، رحمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اس کی رہنمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے، اس کو سیدھے راستے عطا فرمائے، اس کو پاکیزہ روزگار. یاد رکھیے اللہ نے ہر ایک کے لیے روزگار بھی متعین. یہ بندہ ہے اپنے روزگار کو خود حرام کر لیتا. اگر یہ حلال اختیار کرنا، اللہ اس کے لیے حلال کے دروازے کھول دے. اس نے حرام اختیار کیا اور حرام ہی کو اپنے مجھ سے مسلط کیا تو حرام کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اگر یہ خیر، یہ اس راستے کو اختیار کرتا، اللہ اس کے لیے وہی راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مثالوں کو ذکر فرما کر آخر میں آیت نمبر 67 میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آج جو بڑے سجن ہیں، دوست ہیں، یہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر نیک اور پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں وہاں بھی باقی رہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، دین سے ہٹ کر دوستیاں بنائیں، وہ دوستیاں قیامت کے دن وبال جان بن جائیں گی، دشمنیوں میں تبدیل. قرآن نے فرمایا. اور نیک لوگوں کی جو دوستیاں ہیں وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ دوستی میں ایک خاص قسم کی لذت ہے. دوست سے بندہ باتیں کرتا ہے، اس سے باتیں کرنے سے اس کو تفریح ملتی ہے. دوستی اللہ نے ایک انسان کی جبلت میں رکھی، لیکن فرمایا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کس کو دوست بنا، کیونکہ اسی کا دین اختیار کر لو.
اس لیے اگر تقوی والے انسان سے دوستی ہوگی یہ دوستی آخر تک چلے گی اور نبھ جائے گی۔ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، میں کبھی انشاءاللہ فارسی کا شعر بھی سناؤں گا، ایک نانی، ایک جانی، ایک زبانی۔ زبانی جو منہ کا دوست ہے، بس خالی السلام علیکم، اس کے بعد کوئی اس کو سروکار نہیں، یہ مرے، یہ بیمار ہو، یہ پریشان، یہ صرف منہ کا دوست۔ اور ایک نانی، نان کا دوست، روٹی ہے، دعوت ہے، دوستی ہے، پیسے ختم، غریب ہو گیا، دوستی بھی ختم، دوست بھی تتر بتر۔ ایک جانی دوست ہوتا، جانی دوست کبھی نہیں چھوڑ۔ تقوی والی دوستی جانی دوستی ہو، یہ ہمیشہ رہنے والی دوستی ہے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ان کو چھوڑو، ان کی حال پہ رہنے دو، یہ اسی طرح اپنی نعمتوں میں کھبے رہیں، کھیل کود تماشا کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن میں آ جائیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورہ زخرف کے بعد اگلی سورت جو اس پارے کی آخری سورت وہ سورہ دخان ہے، یہ بھی حامیم والکتاب المبین سے شروع ہوتی ہے۔ دخان کا معنی دھواں ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پیشین گوئی اہل مکہ کے ایک حالات ذکر فرمائے تھے۔ اہل مکہ پر ایک موقع پہ سخت قسم کا قحط آیا، اتنا قحط آیا، اناج کی کمی ہو گئی کہ وہ چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے، خشک چمڑے، پتے چبانے پہ۔ اب ابو سفیان نے سارے لوگ پریشان ہو گئے، پتہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت بھیجا، دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے یہ حالات ختم کر دے، یہ بھی پتہ تھا ان کو کہ حضور کی دعا سے ختم ہو جائے۔ اور حضرت سمامہ بن عسال نے گندم بند کی ہوئی تھی، اناج سارا ادھر سے آتا تھا، یمامہ کے سردار تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو بھی کہہ دیا، آپ نے ان کو بھی رکا لے کر سمامہ ان کا اناج اسی طرح، پکے دشمن جن سے جنگیں ہوگی۔ آپ کو اخلاق کی مثال دنیا انسانیت میں پیش کر سکتے، حالانکہ آج دنیا میں کبھی دشمن پھنستا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ذرا اور پھنسے نا، مزہ چکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر پریشان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کے موقع پہ جب 70 قیدی بنائے گئے تھے تو قیدیوں کی مشکیں کسی گئی تھی، رسوں سے باندھے گئے۔ صبح آپ نے بتلایا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، یہ جو مشکوں سے کسے گئے تھے ان کے کرانے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، ساری رات نیند۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفیق، آپ سے بڑھ کر کوئی نرم دل، رؤوف اور رحیم، آپ کی شانیں بیان کی، اللہ نے کیسا عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ جب کسی سے دین کا کام لیتے ہیں، انسانیت کی ہدایت کا، سب سے پہلے اس کے دل میں شفقت پیدا۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے، اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے حالات کو بادشاہ کا غلہ ختم ہو جاتا تھا، خواجہ صاحب کا گودام بھرا ہوا، جو آئے سکھ آئے، ہندو آئے، مسلمان آ کر فیض یاب ہو کے جا، سب کو دے رہے۔ یہ ہمارے اکابر کی یہ شان، ان کی خدمت انسانیت اور اخلاق سے اللہ آج ہم بر صغیر میں مسلمان بیٹھے، ان لوگوں کی ان محنتوں کی وجہ سے مسلمان کلمہ اسلام اللہ نے پہنچایا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس وقت جب قحط تھا تو ان کو ہر وقت آسمان پہ ایک دھواں چھایا ہوا محسوس ہوا، اس کو قرآن پاک نے دخان سے تعبیر۔ اس کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے قیامت کے قریب ایک دھوئیں والی علامت ظاہر ہوگی، بہت بڑا عالمگیر دھواں ہوگا، وہ بھی دو تفسیریں اس کی ہیں۔ تو قرآن نے یہ فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک کھلا ہوا دھواں لے کر آئے گا۔ چنانچہ چونکہ سورت میں اس کا بیان فرمایا گیا اس لیے سورت کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔ سورہ جاسیہ کے بعد، دخان کے بعد اگلی سورت، اس کی آخری سورت 25ویں پارے کی سورہ جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ قیامت کے دن مارے ہیبت کے سب لوگ کافر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں۔ قرآن نے اس کیفیت کو اس سورت میں ذکر فرمایا، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اس دن آپ دیکھو گے یہ ساری جماعتیں مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی۔ یہ آدمی کی بڑی ہیبت والی اور خوف والی کیفیت کو قرآن پاک نے ذکر۔ یہ بھی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ، چونکہ مکی صورت، ان کو سمجھا قرآن پہ ایمان لاؤ، تکبر کا معاملہ اختیار نہ کرو، یہ سارا گھمنڈ اور تکبر قیامت کے دن خاک میں مل جائے اور متکبرین کا ٹھکانہ دوزخ۔ اس لیے فرمایا اس صورت نے کھول کر، ویل، بڑی بربادی ہے ہر افاق اثیم کے لیے، ہر تہمتیں لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، گناہوں کا ارتکاب، گناہوں کے رسیا آدمی کے لیے۔ یسمع آیات اللہ،
اللہ کی آیات سنتا بھی ہے، تتلا علیہ، اس پر پڑھی جاتی، ثم یصر مستکبرا، پھر ایسے بن جاتا ہے جیسے کبھی اس نے سنی نہیں تھی آیات۔ فبشرہ بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ دردناک عذاب آنے والا ہے، جس عذاب کی یہ گرفت میں آئیں گے۔ چنانچہ ان کی کیفیات کو ذکر فرماتے ہوئے آخر میں فرمایا 25ویں پارے کے آخر میں، وقیل اليوم ننساکم، ترجمہ سنیے ذرا، بلکہ میں کچھ پچھلی آیات سے ترجمہ بیان کر کے بات ختم کروں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کیا، ان سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی کہ تم نے تکبر کا معاملہ اختیار کیا اور تم ہی مجرم لوگ تھے۔ جب ان سے کہا گیا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تم یوں کہا کرتے تھے ہم نہیں جانتے یہ قیامت کیا چیز ہے، ایسی خام خواہ کے خیالات، وما نحن بمستيقنين، ہم اس پہ یقین کرنے والے نہیں، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو ایسے مذہبی خیال ہے، مذہبی خیال، یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، فلاں بندہ بڑا ریلیجیس سے آج کل دلچسپی رکھتا ہے، یہ ایسے بات کہہ دیتے ہیں جیسے یہ ریلیجیس اور شریعت کے احکام کا مکلف نہیں، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو کہہ کے یوں اپنی محفل کو پھیکا کر دیتے۔ یاد رکھیے یہ معاملہ اللہ کے احکام پہ اعراض والا اللہ کو پسند نہیں، اور فرمایا کہ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو کچھ برے اعمال کیے تھے آج ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے قیامت کا دن آج اس نے ان کو گھیر لیا ہے، اور ان سے کہا جائے گا، اس اعلان کی ہیبت کو ہم آج نہیں سمجھ سکتے، جب اس وقت ہوگا جب جہنم سامنے ہوگی اور ساری انسانیت اللہ کے سامنے، الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم لوگوں نے آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ میرے بھائیوں کہیں ہماری یہ کیفیت نہ ہو کہ موت اور آخرت کا خیال آئے ہم جھٹک کے فارغ ہو جائے، پھر دنیا میں منہمک ہو جائے، آیات پڑھی جائیں، حکم اللہ کا بتلایا جائے اور سنی انسنی کر کے فارغ، اور پھر اسی دنیا میں یہ کیفیت بڑی ناپسندیدہ کہ اللہ کو کیفیت وہ پسند ہے جب احکام سننے پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کپ کپی پیدا ہو جائے اور بندہ رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور استغفار شروع کر دے۔ فرمایا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی مشغلے نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، فالیوم لا یخرجون منہا، اور آج کے دن کے بعد یہ جہنم سے نہیں نکالے جائے گا، نہ ان کی توبہ کو سنا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات، اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے، لہ الکبریاء فی السماوات، والآسمان و زمین کی بڑائی بھی اسی کے لیے ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی بڑی غلبے والی ذات، بڑی حکمتوں والی ذات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی عظمت، اپنی معرفت، خوف آخرت، خشیت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، ہماری اصلاح فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی بہاریں، قرآن کے اس بڑے پربہار باغیچے سے ہمیں اللہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی بہاریں اور نور ہمیں نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔